آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں، مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں، میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے، اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں۔ آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں، میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے۔ کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا۔ ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں۔ تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے۔ کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا، ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے۔ اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے۔ اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں۔ میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میرے کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے۔ میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے۔ قصور والی بات قصوروار ٹھہری۔ اگر پاکستان کا ایک سپاہی ملک کے لیے قربانی دیتا ہے اور اسی لیے وہ فوج میں بھرتی ہوا ہے، جمعیت علماء اسلام تو فوج نہیں ہے، پھر میرے جمعیت علماء اسلام کے صفوں کے اندر سے بڑے اکابر سے لے کر عام علماء اور طلباء تک 200 سے زیادہ شہید کیوں ہم نے دیے؟ کس کے لیے دیے؟ تم نے اس قسم کی حرکت کر کے جمعیت علماء کے کارکنوں اور ان کی قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے اور اب اس کا رد عمل آئے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ مجھے کہتے ہو تم نے غلط بات کی ہے، میں کہتا ہوں تم نے اپنے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں، میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کی، غلیظ ترین پروپیگنڈے کی۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں، بھئی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لی ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی، شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو۔ ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا؟ آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر
बमबारी भी करते हैं और दूसरी तरफ उस जंग में शरीक होने के लिए पाकिस्तानी मुजाहिद भी जा रहा है और तुम भी उसको थपकी दे रहे हो कि आप मुजाहिद हैं। और फिर उन्हीं हालात में उनके साथ मुसालहत करने के लिए मैं नहीं गया हूं, उनके साथ मुफाहमत करने के लिए मैंने अफगानिस्तान का सफर नहीं किया। मैंने दो मुल्कों के दरमियान मामलात ठीक करने के लिए सफर किया, लेकिन तालिबान के साथ बात करने के लिए मेरे मुल्क के ISI का चीफ किया है। इन दहशतगर्दों को कोई हौसला दिलाने का अमल है, वो भी आपके सफों में मिल रहा है, हमारे सफों में तो वो हमसे नाराज है। हमें कहा गया कि आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं, यानी PTI का हुकूमत खत्म करें और दूसरी हुकूमत बनाएं। मैंने कहा बनती नहीं है, अपोजिशन के कुल 53 अरकान हैं, आप हमें मुहैया करके देंगे तो उन मुहैया किए गए मेंबरों के सहारे मैं हुकूमत बनाऊंगा, लोटों के जरिए मैं हुकूमत बनाऊंगा। मैं उस घोड़े पर सवार होने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिसके बागे मेरे हाथ में। मेरा दावा तो अपनी जगह बरकरार है कि तुमने इलेक्शन में धांधली कराई है और हुक्मरान जो भी बनेगा धांधली से बनेगा। सो आज मेरा सवाल यह है कि धांधली से बनी हुई हुकूमत हमें कबूल नहीं है। तुम किस बात में लोगों को उलझा रहे हो? तुम में हिम्मत है, मेरी बात, मैंने कोई गालियां नहीं दी तुम्हें, मैंने कोई बदअखलाकी की जुबान नहीं इस्तेमाल की, मैंने आपका मौकफ, अपना मौकफ उसका तकाबुल किया है, मैंने आपके मौकफ को गलत कहा है, अपने मौकफ को दलाइल के साथ पेश किया है। जब मैं माकूल गुफ्तगू करता हूं और मैं कौम के सामने अपनी बात दलाइल से पेश करता हूं, मेरी बात आखिर आप कौम तक क्यों नहीं पहुंचाने दे रहे? हिंदुस्तान की सरहद बंद है, अफगानिस्तान की सरहद बंद है, चीन आपके साथ कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। और जब आपने दरखास्त दी परसों तरसों कि आपकी जो पाकिस्तान में 170 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और जो हम पूरा नहीं कर सके, सो आप मेहरबानी करें और वो 170 अरब डॉलर हमें माफ कर दें। चाइना ने मुस्तरद कर दिया आपकी दरखास्त को। तफ्तान के इलाका सैंडक में इब्तिदा से ही चाइना काम कर रहा है, आज उसने वहां से बिस्तर उठाने का फैसला कर लिया है। तो ये आपके चीन के साथ ताल्लुक हुआ। ईरान आप पर कितना एतमाद करता है, लेकिन फिर वो बुरे हालात में है। पाकिस्तान को महसूर कर दिया तुम, ये तुम्हारी पॉलिसियां हैं। आप इंडिया से लड़े, हमने सबसे पहले आपको सपोर्ट किया है। आपने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की बात की, हमने सपोर्ट किया कि हम खित्ते में अमन के अमल को तरजीह देंगे। लेकिन हमारी रजामंदी के बावजूद आप आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो गुलहरी की तरह कि मेरी आनियां जानियां वेख। अब आप कुछ कर देगी तो निकाले ना, बताएं तो सही ना। अफगानिस्तान के सरहद आपकी सरहद बंद है, मुल्क महसूर है, अशिया की किल्लत हो रही है, और अब आप नाराज किस बात पर हुए हैं कि मैंने कहा कि हम लश्कर नहीं बनाएंगे। आप कबीलों से कह रहे हैं जगह जगह पर कि तुम लश्कर बनाओ और लड़ो। हमने कहा कि नहीं, ये अवाम की जिम्मेदारी नहीं है, इसके लिए आप हैं, आप ही भर्ती होते हैं, पेट ही बांधते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अवाम ने आपको अखलाकी तौर पर सपोर्ट किया है, आप अवाम को जंग में झोंकना चाहते। तो फिर मैं बताना चाहता हूं आपको, मशरक़ी पाकिस्तान में तुमने अवाम से कहा कि तुम लश्कर बनाओ, तो अल-बदर बना, अश-शम्स बना, उसने पाकिस्तानी फौज के शाना बशाना लड़ाई लड़ी। आज भी वो दुश्मनी बरकरार है या नहीं अवामी लीग और जमात इस्लामी की? आज भी जमात इस्लामी के लोगों को फांसियां नहीं दी गई, तो तुम हमारे कौम को और आम आदमी को इस तरह के दुश्मनी में उलझाना चाहते हो। और मैं क्यों लश्कर बनाऊं? मेरी सूबाई हुकूमत मेरे इख्तलाफ भी हो, वो आपसे कहती है कि हम खुद पुलिस को इस्तेमाल करके जंग लड़ सकते हैं, फौज साइड पे हो जाए, तो आप तो सूबाई हुकूमत के ताकत को इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप आम आदमी को कह रहे हैं कि लश्कर बनाओ। पहले सूबाई हुकूमत के ऑफर को तो कबूल करो। बन्नू में कितनी दफा चंद महीनों के अंदर अंदर छावनी पे हमले हुए, दाखिल हो गए। अभी हाल ही में कितने थानों पे उन्होंने कब्जे किए, कई कई दिन तक काबिज रहे, और बिल आखिर पुलिस ने ऐलान कर दिया
کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے، لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے اور میرے بنلو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا۔ اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں۔ ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں۔ اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے۔ تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا۔ اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے۔ تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو۔ ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں۔ میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے۔ کہتے ہیں معافی مانگے، معافی مانگے، معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے۔ غلط تو نے کیا ہے۔ میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں، اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی۔ میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں، لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسہ تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں، لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا؟ کل اسے کون گنے گا؟ اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر اس شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو۔ ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو؟ تم شہداء کے توہین کے تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی۔ عوام مر رہے ہیں، یہ کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ ان کی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے۔ اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک